بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نشست کا عنوان ہے قرآن مجید میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ۔ انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ قرآن مجید کی کتنی آیتوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ واقع ہوا ہے اور کون کون سی وہ آیتیں ہیں۔ قرآن مجید کی 6 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت بیان کی ہے، جن میں سب سے پہلی آیت ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 40۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اگر تم اس رسول کی مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی ہے اس رسول کی جب ان کو نکالا گیا تھا ان کے شہر یعنی مکہ مکرمہ سے، جب کافروں نے ان کو نکالا اور دوسرے میں سے جو دوسرا آدمی تھا ان کے ساتھ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اپنے ساتھی یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرما رہے تھے کہ اگر ان کافروں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھا تو یہ کافر ہمیں دیکھ لیں گے، تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس آیت میں ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ پاک نے جو مدد کا وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کیا، اور دوسرا یہ کہ اس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بیان ہو گئی، اس لیے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنا ساتھی، اپنا رفیق اور اپنا دوست فرمایا۔ اسی وجہ سے مفسرین اور محدثین فقہاء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہے، لہٰذا جو شخص ان کی مومن ہونے کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کے ساتھ نکلے تھے بنی اسرائیل کو لے کر، اور پیچھے سے فرعون کا لشکر بھی آ رہا تھا اور سامنے سمندر جب آ گیا تو بنی اسرائیلی پریشان ہو گئے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، تو اس وقت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ارشاد فرمایا تھا قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور یہاں پر انہوں نے اپنی قوم کو شامل نہیں کیا تھا کہ خاص مدد وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے اور پھر اس کے ضمن میں ان کے قوم کے ساتھ بھی ہوگی، لیکن یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معیت میں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا اور فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو ترغیب دی جا رہی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلنے پر، تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ پہلے بھی اپنے نبی کی مدد کر چکا ہے اور اس بار بھی مدد کرے گا۔ تو یہ پہلی آیت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو آیت واقع ہوئی ہے کہ غار ثور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو رفاقت انہوں نے اختیار کی ہے، اس حوالے سے یہ بات تھی۔ دوسری آیت ہے سورہ زمر آیت نمبر 33۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ وہ شخص جو سچائی لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقین ہیں، ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ کہ یہاں پر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اگرچہ عام ہے لیکن اس میں کچھ خاص آدمی اس سے مراد ہے، اور وہ خاص شخص ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ والذی جاء بالصدق، کہ اس صدق سے مراد یعنی جو سچائی لے کر آیا وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، اور وصدق به اولئک هم المتقون، اور وصدق به سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق فرمائی تھی، تو یہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں آیت نازل ہوئی ہے۔ تیسری آیت ہے سورۃ اللیل کی آیت نمبر 5 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى،
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، اور وہ شخص جو اللہ کے لیے اپنا مال دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور بھلائی کی تصدیق کرتا ہے تو ہم اس کے لیے جو کام ہے، نیکی کے کام ہے، وہ آسان کر دیں گے۔ یہاں پر بھی تفسیر ابن جریر میں علامہ طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک تاجر آدمی تھے، مالدار شخص تھے۔ انہوں نے جو کمزور مسلمان تھے، جو غلام تھے، ان کو آزاد کر کے، یعنی ان کے مالکوں سے خریدا اور ان کو آزاد کر دیا۔ تو ان کے والد ابو قحافہ نے ان سے کہا، اے ابوبکر، اگر تجھے اتنا ہی شوق ہے غلام آزاد کرنے کا تو کمزور اور مسکین اور ضعفاء کو چھوڑ کر طاقتور غلاموں کو آزاد کرو تاکہ کل کو وہ تمہارے کام بھی آئے۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں نے صرف یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو خریدا ہے اور آزاد کیا ہے۔ تو یہ آیتیں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ چوتھے نمبر پر وہ آیتیں ہیں اسی سورۃ اللیل کی آیت نمبر 18، 19، 20، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ہم بچا کے رکھیں گے اس شخص کو جو زیادہ ڈرنے والا ہے، الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ اس کا دل صاف ہو، وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، یہ کسی احسان کے بدلے میں نہیں ہے کہ اس پر کسی کا احسان ہو تو وہ یہ بدلہ دے رہا ہے، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى، مگر وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ اپنا مال دے رہا ہے، اور وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اور اللہ تعالیٰ اس کو عنقریب راضی کرے گا۔ تو یہ آیتیں بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے خوش کریں گے اور ان کو جنت میں داخل کریں گے تو یہ راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ آیتیں بھی حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پانچویں نمبر پر سورہ نور کی آیت نمبر 22 ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو بڑے درجے والے ہیں اور وسعت والے ہیں وہ یہ قسمیں نہ کہے کہ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ وہ نہ دے قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی راہ میں ان کو مال نہ دے۔ وَلْيَعْفُوا، ان کو چاہیے کہ وہ معاف کرے، وَلْيَصْفَحُوا، درگزر کرے۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو؟ اس آیت کے جو مصداق ہے وہ یہ ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت منافقین کی طرف سے لگائی گئی اور اس سازش میں کچھ سادہ لو مسلمان بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے، ان میں ایک صحابی ہے حضرت مستح، جو ابوبکر صدیق کے غالباً بانجے بھی ہے اور خالہ زاد بھائی بھی ہوتے ہیں، یعنی قرابت داری میں بھی سے ہے، یعنی ان کے قرابت دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، تو یہ بھی اس سازش میں شامل تھے اور ان کی باتوں میں آ گئے تھے۔ جب یہ سارا قصہ تمام ہوا اور اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات نازل فرما دی آیتیں اتار کر، تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مالدار بھی تھے وہ ان پر خرچ کیا کرتے تھے، انہوں نے قسم کھائی کہ آج کے بعد میں مستح پر خرچ نہیں کروں گا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ تم میں سے جو فضل والے ہیں، بڑے درجے والے ہیں اور گنجائش والے ہیں، وسعت والے ہیں، وہ یہ قسمیں نہ کھائیں کہ وہ خرچ نہیں کریں گے قربا پر، یعنی قرابت دار ہے، مساکین ہے، مہاجرین ہے۔ تو جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہیں معاف کرے؟ تو نبی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا، انا نحب ان یغفر لنا، کہ ہم تو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری مغفرت کرے۔ اور پھر روایات میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد ان پر ڈبل خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو یہاں پر بھی یہ آیت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو الفضل میں شمار کیا ہے، کہ بڑے درجے والے۔ اور چھٹی آیت ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
کہ جو سابقین اولین ہے مہاجرین میں سے ہے اور جو انصار میں سے مدد کرنے والے لوگ ہیں، چونکہ حضرت ابوبکر صدیق بھی سب سے پہلے اسلام لائے ہیں تو یہ سب سے پہلے سابق بھی ہے اور یہ ہجرت کرنے والے بھی ہیں۔ اس میں مفسرین کے متعدد اقوال ہے کہ سابقین اور اولین سے کون مراد ہے۔ تو ان سب تمام جو انہوں نے روایتیں بیان کی ہے اس میں کوئی تناقض بھی نہیں ہے، البتہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اس میں بھی نمایاں ہوتی ہے۔ یہ 6 آیتیں ایسی ہیں کہ جو خاص حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جتنی بھی آیتیں صحابہ اکرام سے متعلق ہیں ان سب میں حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت وارد ہوئی ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے مسلمان ہے اور سب سے پہلے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو جتنی بھی آیتیں ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والی اور کل وعد اللہ الحسنہ والی آیت ہو گئی، تقریباً 750 مقامات پر صحابہ اکرام کا تذکرہ قرآن مجید میں ہوا ہے، تو ان میں سے ہر ایک آیت میں حضرت ابوبکر صدیق کی ذات اقدس بھی مراد ہے۔ البتہ یہ 6 آیتیں تھیں جو خاص طور پر حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے نازل ہوئی ہے۔ اسی پر انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔